بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه آمنت بالله صدق الله العظيم اذا السماء انشقت، یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگا کر سنے گا اپنے رب کا فرمان، اور اس پر فرض بھی یہی ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور باہر پھینک دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگا کر سنے گی اپنے رب کا فرمان، اور اس پر فرض بھی یہی ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تو محنت سے کوشاں رہتا ہے اپنے رب کے پاس پہنچنے تک، پس تیری اس سے ملاقات ہو کر رہتی ہے۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 30واں پارہ سورۃ الانشقاق کی آیات نمبر 1 تا 6 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے سورۃ مطففین کو مکمل کیا۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ انشقاق کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ سورت کو شروع کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس سورت کا نام الانشقاق ہے، جو انشقت کا مصدر ہے۔ اس میں ایک رکوع، 25 آیات، 107 کلمات، 430 حروف ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مضامین اس میں کس طرح کے ہیں؟ ابتدائی آیات میں ان ہولناک حادثات کا تذکرہ ہے جو وقوع قیامت کے وقت ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اسے چاروں نچار ہر حالت میں اپنے رب کے حضور میں پیش کیا جائے گا۔ اس روز تمام اولاد آدم 2 گروہوں میں بٹ جائے گی۔ ایک گروہ وہ ہوگا جس کا ذراہ بشارت ان کا صحیفہ عمل ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اس وقت ان کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی۔ دوسرا وہ گروہ ہے جن کو ان کا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ان کی خستہ حالی اور رنج و اندوہ کا اندازہ لگانا ناممکن ہے، اس لیے ہر شخص کو آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس زمرہ کے ساتھ اپنا حشر چاہتا ہے۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے اسے بار بار غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ جو فیصلہ سوچ سمجھ کر اپنے اختیار سے اپنے بارے میں تم کرو گے، روز حشر اسی کے مطابق تمہارے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ آخر میں کئی قسمیں کھانے کے بعد انہیں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں ان مراحل سے یکے بعد دیگرے ضرور گزرنا ہوگا۔ حیرت ہے ان لوگوں پر جو یہ جاننے کے بعد ایمان نہیں لا رہے، اور جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سر نیاز خدا کی بارگاہ جلوہ ہوگا۔ روز محشر فقط اہل ایمان ہی ایسے اجر سے نوازے جائیں گے جس کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ یہ ہے اس صورت کا تعارف۔ اب اس صورت کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے اذا السماء انشقت، یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان پھٹنے کی وجہ یہ نہ ہوگی کہ وہ پرانا ہو کر بوسیدہ ہو جائے گا، اس لیے اس میں جگہ جگہ شگاف پڑ جائیں گے، نہیں، بلکہ اس کو اپنے رب کا حکم ملے گا کہ پھٹ جا، تو وہ پارا پارا ہو جائے گا۔ آسمان کا یہ فرض ہے کہ اپنے رب کی ہر فرمان کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگا کر سنے گا اپنے رب کا فرمان، اور اس پر فرض بھی یہی ہے۔ آذنت کا معنی ہے کان لگا کر سننا، اور جو بات کان لگا کر سنی جاتی ہے اس کے مطابق عمل بھی کیا جاتا ہے۔ اس لیے آذنت کا معنی استمعت وانقادت کیا گیا ہے، یعنی حکم کو سن کے بجا لانا اور تعمیل فرمان کرنا۔ یہ کہہ کر بتا دیا
کہ آسمان نے تعمیل ارشاد کر کے کوئی احسان نہیں کیا، کوئی حیرت انگیز بات نہیں کی، بلکہ ہر مخلوق کی طرح اس کا بھی یہ فرض اولین ہے کہ وہ بے چون و چرا اپنے خالق کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، جس طرح اطاعت و انقیاد کا مظاہرہ آسمان کرے گا، اسی طرح زمین بھی حکم الہی بجا لائے گی۔ جب اسے حکم ملے گا بچھ جا، ہموار ہو جا، تجھ میں کوئی نشیب و فراز باقی نہ رہے، تو اونچے اونچے پہاڑ مٹی کا ڈھیر بن کر نشیبی جگہوں کو پر کر دیں گے، سمندروں کی گہرائیاں بھی بھر جائیں گی، ایک وسیع و عریض سپاٹ میدان بن جائے گا، یہاں سب جن و انس دست بستہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور باہر پھینک دے گی زمین جو کچھ اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی۔ اس کے شکم میں جتنے لوگ اس وقت تک مدفون ہوں گے، جو خزانے اپنی تہوں میں اس نے سمیٹ رکھے ہوں گے، حکم الہی ملتے ہی زمین سب کو اگل دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگا کر سنے گی اپنے رب کا فرمان، اور اس پر فرض بھی یہی ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو محنت سے کوشاں رہتا ہے اپنے رب کے پاس پہنچنے تک، پس تیری اس سے ملاقات ہو کر رہتی ہے۔ کدحن کا لفظ استعمال ہوا کادحن، اس کا معنی کیا ہے کہ کسی چیز کے اصول و کسب میں محنت و مشقت اٹھانا، اس کو کدحن کہتے ہیں۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ لغت عرب میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان دنیا آخرت کے سلسلہ میں کسی کام میں کوشاں ہو، اس کے دل میں اس کے خاص بھی ہو، اور اس کی یہ کوشش لگاتار جاری رہے، ان سب امور کے مجموعہ کو کدحن کہتے ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تو خواہ طالب دنیا ہو یا طالب آخرت، دونوں صورتوں میں تو بڑی جان فشانی سے اپنے کاموں کے انجام دہی میں کوشش کرتا رہتا ہے، ہر قسم کی مشکل کو برداشت کرتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ تیرے رب سے تیری ملاقات کا وقت، یعنی تیری موت کا وقت آ جائے۔ اس وقت تیری جد و جہد ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اپنے اعمال شاقہ کا پھل کھانے کا وقت آ جاتا ہے۔ فملاقی فرما کر بتا دیا، پس انسان کو پھل ضرور مل کر رہتا ہے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں، یعنی تو اپنے اچھے یا برے اعمال کو انجام دینے میں محنت و مشقت سے کام لیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اپنے رب سے تیری ملاقات کا، یعنی تیری موت کا وقت آ پہنچتا ہے۔ تو انسان اپنے پیدائش سے لے کر ہوش سنبھالنے سے لے کر موت تک وہ جد و جہد کو جاری رکھتا ہے، خواہ وہ دنیا کے لیے کرے یا دین کے لیے کرے، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ پہنچتا ہے تو انسان مرتے وقت تک کوشش کرتا ہے، یا دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے، لیکن کامیاب وہ ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر بھی کرے، آخرت کی تیاری بھی کرے، نیک اعمال کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ